بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 29 اگست 2023 13 صفر 1445 ہجری بروز منگل۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں خبر نامے کی طرف۔ سعودی عرب میں سن 2023 کی پہلی سہ ماہی کے دوران سیاحت کے شعبے میں زبردست بحالی دیکھنے میں آئی ہے۔ عرب نیوز نے HSBC گلوبل ریسرچ کی ایک حالیہ رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ ملک میں سیاحوں کی آمد تقریباً وبا سے پہلے کی سطح تک پہنچ گئی ہے۔ اسی رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ مشرق وسطیٰ کی سیاحت کا شعبہ وبا کے اثر سے نکل آیا ہے اور اس میں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس خطے میں 2023 کے پہلے 6 ماہی دوران سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہوا آیا ہے اور یہ 2019 کے اعداد و شمار کے مقابلے میں 15% زیادہ ہے۔ اسی طرح یورپ میں بھی سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہوا ہے اور ان کی تعداد کرونا کی وبا سے قبل کی تعداد کے 90% کے برابر پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب کے علاوہ اس سہ ماہی کے دوران ترکی میں بھی سیاحوں کی بڑی تعداد نظر آئی۔ اسی رپورٹ کے مطابق ایشیا پیسفک ریجن میں بھی سیاحت کے شعبے میں بہتری دیکھی گئی ہے اور اس کا حصہ خطے کی مجموعی قومی پیداوار کے 4% کے برابر ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ پیر کی شام رائل سعودی ایئر فورس کا ٹورنیڈو جنگی طیارہ مشرقی ریجن میں گر کر تباہ ہو گیا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے بیان میں کہا ہے کہ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس زہران کے تربیتی علاقے میں معمول کے تربیتی مشن کے دوران حادثہ پیش آیا۔ ترجمان نے تصدیق کی کہ طیارے کا عملہ محفوظ رہا، زمین پر بھی کوئی زخمی یا نقصان نہیں ہوا۔ بیان کے مطابق ایک تحقیقاتی کمیٹی نے حادثے کے اسباب کا پتہ لگانے کے لیے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک سعودی ٹیچر نئے تعلیمی سال کے پہلے دن پہلی کلاس کے دوران انتقال کر گئے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن میں محکمہ تعلیم نے تمیم الداری اسکول میں اسپورٹس ٹیچر بندر عبدالعزیز خوج کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ بندر عبدالعزیز خوج کلاس میں درس کی تیاری کرتے ہوئے دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے تھے۔ مکہ مکرمہ ریجن میں محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر جنرل محمد بن احمد المدخلی اور معاہدہ محلے میں ادارہ تعلیم کے اعلیٰ عہدیداروں نے خوج کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن پولیس نے الخبر کے ایک شاپنگ مال میں زنانہ لباس اور عبایا پہننے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق پولیس نے کہا ہے کہ گرفتار شدہ شخص مصری تارک وطن ہے۔ سوشل میڈیا پر مذکورہ شخص کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے جس پر صارفین نے اسے گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ امن و امان نے ایکس پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر مذکورہ شخص کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گرفتار شدہ شخص کے ساتھ تفتیش جاری ہے۔ گزشتہ ماہ جولائی کے دوران 1,35,000 سعودیوں نے استنبول میں سیاحت کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق استنبول سیاحت کے لیے جانے والے سعودیوں کا تیسرا نمبر ہے۔ سیاحتی شعبے کے ماہرین نے کہا ہے کہ سال رواں کے دوران ابھی تک 9 ملین سے زیادہ غیر ملکی سیاح استنبول آئے ہیں۔ استنبول سیاحت کے لیے جانے والوں میں سر فہرست روسی شہری ہیں جن کی تعداد 1,85,000 ہے۔ دوسرے نمبر پہ جرمن شہری ہیں جن کی تعداد 1,35,568 ہے، جبکہ سعودی تیسرے نمبر پہ ہے۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق 29 اگست 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 78 روپے 93 پیسے، STC پے 79 روپے 54 پیسے، تحویل الراجی 79 روپے 30 پیسے، ویسٹرن یونین 79 روپے 90 پیسے، منی گرام 79 روپے 68 پیسے، ٹیلی منی 79 روپے 72 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 71 پیسے، STC پہ 21 روپے 60 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 56 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 71 پیسے، منی گرام 21 روپے 48 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 50 پیسے۔ اور بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 28 ٹکا 78 پیسہ، STC پہ 28 ٹکا 65 پیسہ، تحویل الراجی 28 ٹکا 52 پیسہ، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 66 پیسہ
منی گرام 28.55 انجاز بینک 28.50۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم۔